24 خرگوش اور براعظم آسٹریلیا اسٹرلاہے میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، مگر پھر انسانوں نے وہاں خرگوش لانے کا فیصلہ کیا۔ خرگوش براعظم آسٹریلیا میں باہر سے درآمد کیا گیا جانور ہے جو 150 سالوں سے پورے براعظم کے ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ خرگوشوں کے غول آسٹریلیا میں فضلوہے کو بھی بڑے پیمانے پر خراب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے براعظم کی مٹی بھی خراب ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ 1859 میں وینچلسی، وکٹوریا کے ایک کسان تھامس آسٹن نے شکار اور تفریح کے لیے 24 خرگوش برطانیہ سے درآمد کر کے علاقے میں چھوڑے تھے۔ چند سالوں میں ہی خرگوشوں کی آبادی 24 سے بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ گئی۔ 1920 کی دہائی میں یعنی 70 سال سے بھی کم عرصے میں آسٹریلیا میں خرگوشوں کی آبادی 10 ارب سے زیادہ ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ خرگوش تیزی سے نسل بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ ایک مادہ خرگوش ایک سال میں 18 سے 30 بچے دیتی ہے۔ پہلی دفعہ چھوڑے جانے کے بعد خرگوشوں نے آسٹریلیا میں پھیلنا شروع کر دیا۔ خرگوش ایک سال میں 80 میل کے حساب سے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ وکٹوریا کی زرخیز زمین اجاڑنے کے بعد خرگوشوں نے نیو ساؤتھ ویلز، ساؤتھ آسٹریلیا اور کوئنز لینڈ کی ریاستوں میں دھاوا بولا۔ 1890 تک خرگوش مغربی آسٹریلیا میں دکھائی دینے لگے۔ خرگوش کو آسٹریلیا کا موسم کافی راس آیا تھا۔ شکاری جانوروں کی غیر موجودگی اور سردیاں معتدل ہونے کی وجہ سے سارے سال ہی ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت خرگوش آسٹریلیا میں 25 لاکھ مربع میل کے علاقے میں آباد ہے۔ اس وقت ان کی آبادی 20 کروڑ ہے۔ خرگوشوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیوی حکومت کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے۔ 19ویں صدی میں تو خرگوشوں کو شکنجے میں پکڑ کر گولی ماری جاتی تھی۔ 1901 اور 1907 کے درمیان حکومت نے خرگوشوں سے بچاؤ کے لیے 1138 میل، 100 میل، 724 میل اور 160 میل لمبی باڑیں بھی لگائی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بہت سے خرگوش باڑ لگانے کے دوران دوسری طرف پہنچ چکے تھے اور بہتوں نے زیر زمین سرنگیں بنا لی تھی۔ 1950 میں اسٹریلیوں حکومت نے خرگوشوں سے جان چھڑانے کے لیے مکسوما وائرس بردار مکھیوں اور مچھروں کو خرگوشوں کے علاقے میں چھوڑا۔ یہ وائرس جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور صرف خرگوشوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور اس سے براعظم آسٹریلیا کے 90 سے 99% خرگوش ختم ہو گئے۔ بدقسمتی سے کچھ خرگوش ملک کے اندرونی حصوں میں بھی رہتے تھے، وہ اس سے متاثر نہ ہوئے۔ کچھ خرگوشوں نے وائرس کے خلاف مدافعت بھی پیدا کر لی تھی، اس لیے وہ بھی اس سے متاثر نہ ہوئے اور ان کی آبادی میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ اسی طرح کی ایک مہم 1995 میں شروع کی گئی۔ اس بار مکھیوں اور مچھروں کے ذریعے ریبٹ ہیمریجک ڈیزیز وائرس کو پھیلایا گیا۔ اس بار بھی بیماری نے 90% خرگوشوں کو ختم کر دیا۔ آج کل آسٹریلیا کے کسان خرگوشوں کو اپنی زمینوں سے دور رکھنے کے لیے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ 1920 کے مقابلے میں خرگوشوں کی آبادی اگرچہ آج کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی آسٹریلیا کے ماحول کے لیے خطرہ ہے۔ اب اسٹرلاہے میں خرگوش پالنے پر پابندی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو $44,000 تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔